بسم اللہ با حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیز و احمد معصوم پر درود پڑھو علی و فاطمہ مغموم پر درود پڑھو حسن حسین سے مظلوم پر درود پڑھو تمام ائمہ مرحوم پر درود پڑھو محب و چارد معصوم پر درود پڑھو صلی علی محمد و آل محمد درود پڑھنے سے چہرے پہ نور کا ہو ظہور درود پڑھنے سے سب دل کی ہوں سیاہی دور درود پڑھنے سے ہر ایک قلب ہو پر نور درود پڑھنے سے ملتی ہے باغ خلد میں حور محب و چارد معصوم پر درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود پڑھنے سے ایمان و دل ہو کامل درود پڑھنے سے حق پاس دور ہو باطل درود پڑھنے سے جاہل بھی ہو تو ہو عاقل درود پڑھنے سے اسلام ہوتا ہے حاصل محب و چارد معصوم پر درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود پڑھ کے درود پڑھنے سے ہو باغ انجمن خوشبو درود پڑھنے سے ہو سارا تن بدن خوشبو درود پڑھنے سے ہو قبر میں کفن خوشبو محب و چارد معصوم پر درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود پڑھ کے پکارا کلمد میری کام امین روک لو اب توسن زباں کی لگام رسول فاطمہ زہرا ہے اور 12 امام یہی بزرگ ہے سب لائق درود سلام محب و چارد معصوم پر درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم تو کٹ کری کار سے سب پیر سے محبت ہے مجھ کو شبیر سے محبت ہے اس کے شبیر میری دولت ہے مجھ کو شبیر سے محبت ہے سارا عالم بنا ہوا ہے یزید سارا عالم بنا ہوا ہے یزید ایک شبیر کی ضرورت ہے مجھ کو شبیر سے محبت ہے کر گئی پھر حبیب و شیخ کو جوان کر گئی پھر
حبیب سے کو جوا کتنی معزز نما محبت ہے مجھ کو شبیر سے محبت ہے دین حق میں ملوکیت کا سمود دین حق میں ملوکیت کا سمود نسل سفیان کی سرارت ہے مجھ کو شبیر سے محبت ہے اس کو لے جا نمار ابن انام اس کو لے جا نمار ابن انام تیری جد پر نبی کی صورت ہے مجھ کو شبیر سے محبت ہے کیسے اٹھے گلاس اکبر کی کیسے اٹھے گلاس اکبر کی باپ بوڑھا جوان کی میت ہے مجھ کو شبیر سے محبت ہے آ رہی ہے چچا چچا کی صدا آ رہی ہے چچا چچا کی صدا قید خانے میں کس کی تربت ہے مجھ کو شبیر سے محبت ہے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ 1442 ہجرہ کے ایام اعضا کی آج 11 محرم کی ڈیٹ ہے۔ کل ہم نے عاشورے کا دن گزارا اور سارا دن ہم آقا حسین کے مصائب پہ آنسو بہاتے رہے، فاطمہ زہرا کے بھرے گھر کو لٹتا دیکھتے رہے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کبھی علی اکبر کے کلیجے میں برچھی، کبھی اصغر کے گلے میں 3 بھال کا تیر، کبھی قاسم کے بدن کے ٹکڑے، کبھی زینب کی چھنتی ہوئی چادر، کبھی سکینہ کے رخسار پہ تماچے، کبھی عابد بیمار سید الساجدین کی کمر پہ کوڑے۔ ہم تو خیر کیا ہیں، خود لشکر یزید ہی کا ایک آدمی خولی، یا بعض روایتوں میں ایک اور نام ہے، اہل بیت اطہار پر ظلم بھی کرتا جا رہا، ننھی بچی کے کان سے گوشوارے بھی چھینتا جا رہا اور روتا بھی جا رہا۔ اور جناب ام کلثوم نے جب یہ سوال کیا کہ آخر تو رو کیوں رہا ہے، تو جواب دیا کہ اے اہل بیت رسالت، آپ پہ وہ ظلم ڈھایا جا رہا کہ پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائے، میں تو پھر بھی ایک انسان ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب شہزادی ام کلثوم نے پوچھا تو پھر تو خود یہ ظلم میں شریک کیوں ہے کہ اس ننھی بچی کے گوشوارے چھین رہا ہے؟ تو جواب وہی دیتا ہے جو آج بھی بہت سارے مومنوں کا جواب ہوتا، میں نہیں کروں گا تو کوئی اور یہ ظلم کرے گا۔ آپ پر تو یہ ظلم ہونا ہی ہونا ہے، یعنی اس بچی کے گوشوارے تو چھیننا ہی چھیننا ہے، میں نہیں چھینوں گا، کوئی اور چھین لے گا، تو میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ اب یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ کتنے آج مومن ایسے ہیں کہ عقیدہ اپنی جگہ، ایمان اپنی جگہ، لیکن چونکہ سب وہی کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، کوئی اور کر لے گا تو ہم اپنا نقصان کیوں کریں۔ مگر فی الحال اس بات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً جعفری سینٹر اٹلانٹا کے جو مومنین اور مومنات میرا بیان سنتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ان کا علمی معیار بہت بلند ہے۔ تاج پور اور جمال پور سے بڑے بڑے علماء کرام کو، جن کی آج تو کوئی ایگزامپل بھی نہیں مل سکتی، آپ حضرات، آپ خواتین سنتے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو میرا اصل موضوع ہے اس پہ واپس آتا ہوں کہ یہ مظالم کہ ہم اور آپ اگر کل سارا دن روتے رہے تو ہم تو پھر بھی چاہنے والے اور ماننے والے ہیں۔ غیر روئے، کافر روئے، نان مسلم روئے، سنگ دل لوگ روئے، لشکر یزیدی کے سپاہی روئے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی کیونکہ اس میں اس کا یہ جملہ کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں، ورنہ تو جب علی اصغر کو لے کے حسین آئے تھا پورا لشکر یزید منہ پھیر کے رونے لگا تھا۔ اور انسان تو انسان، زمین روئی، آسمان روئے، درخت روئے۔ یہ روایت ہے کہ جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون جوش مارتا ہوا نکلتا تھا۔ یہ پتھروں کا رونا ہے، یہ زمین کا گریا۔ لیکن اس تمام گریے اور ماتم کے درمیان جو ہم نے اور آپ نے کل کیا، ہم کچھ یاد بھی کر رہے تھے، ہم کوئی دعا بھی مانگ رہے تھے، ہم بار بار کہہ رہے تھے وَجَعَلْنَاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِالصَّالِحِينَ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ المہدی من آل محمد علیہ السلام، کہ اللہ ہمیں اس تمام ظلم کا بدلہ لینے والوں میں شامل کرے۔ وہ وقت آئے کہ یہ مظالم جو پہاڑ کو پگھلا کے پانی کر رہے ہیں، ان کا بدلہ لیا جائے، ان کا انتقام لیا جائے۔ اور جب انتقام لیا جائے تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو حسین کے ولی اور وارث امام زمانہ کی فوج میں شامل ہوں اور یہ انتقام لے۔ تو کل ہم نے سارا دن عزاداری بھی کی ہے
اور سارا دن امام زمانہ کو یاد بھی کیا. اور قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی، سورہ ابراہیم، قرآن کریم کا سورہ نمبر 14 آیت نمبر 43. یہ دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، یہ ظالم جتنا بھی ظلم کر رہے ہیں، لا تحسبن اللہ غافلا، یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے اما یعمل الظالمون، ظالموں کے ظلم سے. ہم پر، ہمارے گھر پر، ہمارے خاندان پر، ہمارے علاقے پہ جب کبھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ، اتنا ہم پر ظلم ہو گیا اور وہ ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا. اسپیشلی دنیا کے موجودہ حالات میں جس تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، کبھی پاکستان میں رائٹ ہوتے ہیں، کبھی ہندوستان میں رائٹ ہوتے ہیں، کبھی عراق میں قتل عام ہوا، کبھی لبنان کے اندر مصیبتیں آئیں، کبھی عرب دنیا کے اندر پرابلم پیدا ہوتے ہیں، اور آدمی کی زبان پہ جملہ آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کی زبان پہ، کہ کہاں ہے اللہ، کیا کر رہا ہے اللہ، کیوں اللہ نے ان تمام ظالموں کو یہ ڈھیل دی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ غافل نہیں ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جب وقت آئے گا تو دیکھنا یہی ظالم ہوں گے کہ ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن یہ جو ہماری اور آپ کی کبھی کبھار اللہ سے کمپلین ہوتی، الحمدللہ آپ حضرات اٹلانٹا میں خیر سے، عافیت سے، سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت اچھی حالت میں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر سلامت ہیں، آپ کے بچے سلامت ہیں، آپ کی عزتیں محفوظ ہیں. لیکن جن علاقوں سے آپ کا اور میرا تعلق ہے، وہاں کیسے کیسے ظلم نہیں ہوئے، گھر جلائے گئے ہیں، بستیاں اجاڑی گئی ہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. اور آج بھی تو ایسی حالت میں مومن کی زبان پہ کبھی اپنے زمانے کے امام کے لیے بھی کمپلین آ سکتی. بلکہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بہت سے علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیکن اب میری اسپیچ کیسے اسٹیج پر آ گئی کہ دل بھی نہیں چاہ رہا کہ اس کو چھوڑ دوں. ہماری تاریخ میں، ہسٹری میں، اور بہت پرانی ہسٹری بھی نہیں، ریسنٹ ہسٹری میں ایک بہت ہی عظیم مرجع گزرے ہیں، مرحوم آغا خوئی. بلکہ شاید اسی عشرے میں 2 مجالس میں ان کا شاید تذکرہ بھی ہوا، کیونکہ میں ایک جگہ سے، ایک سے زیادہ جگہوں پہ مجلسیں پڑھ رہا ہوں، اور ان کورونا کے پرابلم میں اور پینیڈیمک کی وجہ سے بعض اوقات مکس اپ ہو رہی ہیں چیزیں، کہ میں نے کون سی چیز کہاں پڑھی، کہاں نہیں پڑھی. تو شاید یہاں بھی ایک آدھ دفعہ تذکرہ آیا اسی عشرے ان کے والد مرحوم سید علی اکبر الموسوی الخوئی. وہ اپنے خاندان کے پہلے شخص تھے جو اپنے علاقے سے، وہ تبریز کا جو علاقہ تھا، ہجرت کر کے نجف اشرف آئے تھے، اور 2 سال کے بعد پھر مرحوم آغا خوئی بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، جب آغا خوئی کی عمر 13 سال کی تھی، نجف منتقل ہوئے. تو آغا خوئی مرحوم کے والد یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، اور بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن تھوڑا سا اس کا بیان بھی اس سبجیکٹ میں یا ٹاپک میں ضروری تھا. کہ میں جب نجف میں آیا تو ایک مرتبہ ایک ضروری کام سے مجھے حلہ جانا پڑا. نجف سے بغداد اگر آپ جائیں، جاتے ہی ہم لوگ نجف میں مولا کی زیارت کرتے ہیں، اگر پھر قازمین جانا ہو اور یا الٹا سفر ہو، بغداد ایئرپورٹ میں اترے، قازمین کی زیارت کی، اب پہلے کربلا نہ آئے، پہلے نجف جائیں،
تو راستے میں حلہ کا شہر پڑتا ہے، بہت اہم شہر، شیعت کا ایک بہت بڑا سینٹر رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ ایک علامہ حلی ہمارے یہاں بہت مشہور ہو گئے، لیکن وہ ایک نہیں، وہ پورا ایک بہت بڑا خاندان ہے۔ ایک زمانے میں تو ان کی وجہ سے، اس خاندان کی وجہ سے پورا حوضہ علمیہ ہی سمجھیے حلہ میں تھا، اور کئی زیارتیں بھی وہاں پہ ہیں۔ حتیٰ یہ کہ امام حسن کی چند بیٹیوں کے روضے بھی وہاں پہ بتائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ امام حسن کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، لیکن خیر اس بات کو آج چھیڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ کل عاشورے کا پورا دن آپ بھی بہت تھکے، ہم بھی بہت تھکے، رات کو جاگے بھی، تو آج کی مجلس بہت لمبی نہیں پڑھنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ میں کسی کام سے ہلا گیا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے تقریباً آج سے 115 سال پرانی۔ تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی بلڈنگ بنی ہے، ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے، لیکن کچھ اس کے اندر اسٹائل مسجد کا نظر آ رہا ہے، کچھ امام باڑے کا، کچھ درگاہ کا، قبر بھی، کچھ مکان کا، اور اس پہ لکھا ہے کہ ھذا مقام صاحب الزمان، یہ امام زمانہ کی جگہ۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کون سی جگہ؟ جیسے آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ نجف اشرف میں وادی السلام کے قبرستان میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک مقام امام زمانہ ہے۔ کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو بس یہی ہے کہ امام زمانہ کے نام سے یہ ایک جگہ بنا دی گئی ہے، اس کی کوئی ہسٹری نہیں۔ اچھا، ایسا ہوتا بھی ہے، بعض اوقات معصومین کے نام سے کوئی بلڈنگ بنا دی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے امام باڑے بنتے ہیں مولا کے نام سے، کوئی کربا آقا حسین کے نام سے، اور بعض اوقات اس کے پیچھے کوئی ہسٹری ہوتی ہے۔ وادی السلام میں جو مقام امام زمانہ ہے اس کے پیچھے تو ایک ہسٹری ہے، لیکن خیر واپس آئیے تو کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کنسٹرکشن بھی کچھ عجیب لگ رہی ہے، اور یہ بورڈ کیوں لگا ہے؟ کہا یہ شیخ علی کا مکان، اور جب ان کا انتقال ہوا ان کو یہیں پہ دفن کیا گیا، اور انہوں نے یہ بورڈ لگوایا۔ اچھا، لوگوں نے تو اس طرح کہا کہ جیسے شیخ علی کو سب جانتے ہیں، لیکن مرحوم آغا خوئی کے مرحوم والد سید علی اکبر الخوئی، وہ تو ویسے بھی عراق کے رہنے والے نہیں تھے، ایران کے بھی اس علاقے سے آئے تھے، تبریز جو ایران میں ہے کہ آذربائیجان میں ہے کہ چھوڑ دیجئے اس بحث کو، تو انہیں کیا پتا؟ جیسے مجھے یاد ہے کہ دوسری اور تیسری مجلس میں نے جو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ان یہودی نوجوانوں کو جانا تھا کہیں، جو لے جانے والا ہے وہ کہتا میں تو ایر اور آئر سے لے جاؤں گا، اس طرح کہہ رہا ہے جیسے ہر آدمی جانتا ہے کہ ایر و آئر کیا۔ اور کہا یہ نوجوان کہ جو پتہ نہیں کتنی جنریشن سے ایر و آئر کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کے سامنے، تو کہا یہ تو شیخ علی کو مکان۔ ارے بھائی کون شیخ علی؟ اچھا، یہ نام بھی اتنا کامن ہے کہ سینکڑوں کے نام شیخ علی ہوں گے۔ میں جعفری سینٹر اٹلانٹا میں پہنچ کے آواز لگاؤں کہ بھائی رضوان مومن صاحب کہاں ہیں، تو مجھے پتا ہے 4-5 آدمی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بعض نام تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ بھائی کون شیخ علی؟ تم تو اس طرح سے کہہ رہے ہو کہ جیسے ہر آدمی جانتا ہے۔ کہا تو واقعاً ان کو تو ہر آدمی جانتا ہے، شہر والے کہہ رہے ہیں ان کو تو ہر آدمی جانتا ہے۔ سید علی اکبر موسوی خوئی نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہوگے، ہم تو مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، ہمیں بتاؤ کیا۔ تو اس نے وہ واقعہ بتایا جو واقعہ آپ نے بہت سنا ہوا، اور وہ یہ کہ شیخ علی ایک ہماری آج کل کی ٹرم میں تو ہم کہیں گے کہ وہ ایک عالم بھی تھے، لیکن نجف اور کربلا میں جو عالم ہونا چاہیے اس کے اعتبار سے سمجھیے کہ بس ایک عام سے مومن جن کی تھوڑی سی معلومات ہو۔ آخری زمانے کی ایک نشانی یہ ہے نا، بچے ممبروں پہ جا کے اچھلیں گے اور کودیں گے اور لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ کبھی تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ ابھی محاورتاً کہہ رہا ہوں، اس کو توہین مت لیجیے گا، یہ مرغی کے انڈے سے نکلا ہوا چوزا، اور ابھی سے یہ اتنا اچھل رہا ہے کہ جیسے یہ مجتہدین اور مراجع کا بھی استاد ہے۔ ایسے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ جینیس ہر دور میں گزرے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے
کہ ہر دوسرا بچہ آج کل جینیس ہو. سالوں میں، سینچریز میں کہیں جا کے علامہ ہلی کا بیٹا فخر المحققین پیدا ہوتا جو 9 سال میں مجتہد بن جائے. سالوں میں، صدیوں میں جا کے کہیں علامہ ہندی پیدا ہوتے ہیں جو 11 سال میں مجتہد بن جائے علامہ مجلسی کے شاگرد. سینچریز میں جا کے کہیں شہید باقر صدر پیدا ہوتے ہیں جو بالغ ہوتے وقت ہی اجتہاد پہ تھے. ورنہ جو اتنے بڑے بڑے ہمارے مراجع انہوں نے بھی ایک طویل عرصہ گزارا تب جا کے مجتہد بن. آخری زمانے کی نشانی ہے کہ بچے ممبروں پہ بیٹھا کریں گے. تو خیر بیچ میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کے اعتبار سے کہا جائے گا شیخ علی کے عام آدمی سے ذرا زیادہ معلومات رکھنے والے. ان کو امام زمانہ سے بڑی کمپلین رہتی تھی. اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسا مومن کا امام سے رشتہ ہوتا ہے نا تو وہ ہم اور آپ اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتے. ہر ایک کا الگ ایک رشتہ. جتنے اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کے اعتبار سے بات ہوگی. آدمی اپنے بچوں میں بھی دیکھتا ہے کہ جس طرح آپ چھوٹا بچہ آپ سے ضد کر سکتا ہے، کوئی غیر بڑا آدمی آ کے ضد کرے تو دو جوتے کھا کے جائے گا. حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے نا، جنگل سے گزر رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا، وہ جو گدڑیا جو شیپرڈ بکریاں چراتا. ان کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بکریاں لے کے گئے جنگل میں چھوڑ دیے، خود بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں. ہر ایک مرتبہ کہتا ہے کہ خدا بندہ مجھے تیرے اوپر بڑا ترس و رحم آتا ہے، تو 24 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کبھی تجھے آرام کا وقت بھی ملتا ہے کہ نہیں. بہت بزی کوئی آدمی ہوتا ہے. جب میری جوانی تھی اور میں کراچی میں دن میں 5 6 اسپیچ کرتا تھا روزانہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کی مصروفیت دیکھ کے تو ہمیں آپ پر رحم آتا. خیر مولانا کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کتنا بزی، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے. اب وہ چرواہا کہہ رہا خدا بندہ میں تو تیری مصروفیت کو دیکھتا ہوں، تو کتنا بزی ہے تو مجھے تجھ پر بہت رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، دل چاہتا ہے تجھے آرام کراؤں. آرام کا وقت تو ملتا نہیں ہے، نہ سونے کا وقت ہے، نہ جاگنے کا وقت ہے، نہ آرام کا وقت ہے. کاش تو مجھے مل جائے تو میں اپنے ہاتھ سے تیری باڈی پر جسم پہ مساج کروں اور تیرے سر میں تیل ڈالوں اور اپنے ہاتھوں سے کنگھی کروں. حضرت موسیٰ ایک تو ویسے ہی ایک عام انسان یہ بات برداشت نہ کرے، کہاں ایک نبی، اور نبی بھی موسیٰ جیسا نبی ذرا سے غصے والے تو تھے. نہیں یہ لفظ اچھا نہیں ہے، جلال والے. آگے بڑھ کے اس کو سزا دینا چاہتے، اللہ نے روک لیا. موسیٰ کہاں جا رہے؟ خدا بندے تیری کیسی توہین کر رہا. کہا نہیں، جتنی میں نے اس کو عقل دی ہے اس کے اعتبار سے بالکل ٹھیک بات کر رہا. ہمارا اگر 4 سال کا 5 سال کا بچہ کہے کہ اللہ میاں تو آ جا تو میں تجھے اپنی چاکلیٹ میں شیئر کراؤں گا، تو اس بچے کے منہ پہ یہی بات اچھی لگتی ہے. ہم اور آپ یہ بات کریں تو واقعا اللہ سے جوتے کھائیں. تو خیر یہ شیخ علی کچھ اس ٹائپ کے تھے، ہر وقت امام زمانہ سے ناراض رہتے تھے، کیونکہ دنیا کے حالات دیکھ کے بہت ان کو شکایت ہوتی تھی. یہ 110 سال پہلے کا زمانہ دنیا میں واقعا بہت پرابلم کا زمانہ تھا، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے. برٹش امپائر کا راج تھا، ہر جگہ مسلمانوں پہ لوگ حکومت کر رہے تھے. آج تو پھر بھی کچھ UN کچھ ہیومن رائٹ، کچھ میڈیا، کچھ سوشل میڈیا، کہیں پہ ظلم ہو جائے تو چاہے کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو لیکن ایک آواز تو آپ بلند کر لیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی پریشانی آ جائے اسے کچھ کہنے کا موقع ملے. کمپلین کا تو فرسٹریشن نکل جاتا. 100 سال پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. یہ حق سمجھا جاتا تھا بڑی طاقتوں کا، جہاں چاہیں وہ پورے شہر اجاڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ انڈیا کہیں، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں کتنے مظالم کیے انہی انگریزوں نے. وہ جالیانوالہ باغ کا واقعہ ہے اور دوسرے واقعات ہیں. لیکن 100 سال پہلے مسلمانوں کی جو حالت،
آج ہمیں پھر وہ حالت لگ رہی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، شاید کل آخری تقریر میں تھوڑا اشارہ کروں گا. لیکن اب یہ جب یہ سارے ظلم ہوتا دیکھ رہا، ایران کے حالات انتہائی خراب، عراق کے حالات انتہائی خراب، ایک دن غصے کے عالم میں یہ شہر سے نکل کے جنگل میں گیا ہلا کے بعد، اور پکار پکار کے کہنے لگا یا امام زمانہ میری آپ سے ناراضگی. اب آپ کب آئیں گے؟ جب آپ کے سارے چاہنے والے مر جائیں گے پھر آپ آئیں گے؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کے چاہنے والوں کو ختم کیا جا رہا ہے. فلاں فوجی سپاہی نے ابھی میرے سامنے ایک مظلوم شیعہ کو اپنے وہ جو فوجی بوٹ ہوتے ہیں اس سے اتنا مارا. اور مولا آپ ہیں، میرا دل پگھلا جا رہا ہے، آپ ہیں، آپ حاکم بھی ہیں، آپ کے پاس طاقت بھی، اور آپ خاموش بیٹھے. اور بدتمیزی کے کچھ جملے کے مولا تو پھر ایسے امام کا فائدہ کیا اور کیا چیز. اب یہ بہت ہی سادگی میں کہہ رہا، اس کے دل کے اندر کوئی ایسی برائی اور خرابی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، کہتا جائے گی میری آپ سے کٹی. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سلینگ لفظ میں کیوں استعمال کر گیا. اتنے میں اچانک اس کو لگا کہ اس کے سامنے کوئی آ کے کھڑا ہوا ہے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا بھائی اتنا ناراض کیوں ہو. اس نے غصے کے عالم میں اس کا جو ہاتھ تھا وہ بھی ہٹا دیا. ہٹو، میں اپنے امام سے بات کر رہا ہوں، تم کون ہو بیچ میں انٹرفیئر کرنے والے؟ وہ مسکرا کے کہتا ہے میں ہی تمہارا امام. میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں، ورنہ واقعہ تو بہت لمبا بھی ہے اور بھی انٹرسٹنگ چیزیں اس میں. اے شیخ علی کیوں اتنا غصہ کر رہے؟ کہا مولا تو آپ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی ابھی میں دیکھ کر آیا کہ ایک مومن پہ ظلم ہو رہا اور 24 گھنٹے ہوتے رہتے ہیں ظلم دنیا میں کہیں نہ کہیں. مولا آپ کیوں نہیں ظاہر ہوتے؟ کہا میں ظاہر تو ہو جاؤں لیکن میرا ساتھ دینے والا یا میری فوج میں شامل ہونے والا بھی کوئی نہیں. شیخ علی کو اور زیادہ ایک مرتبہ عجیب لگا. کہا مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں شیعہ دنیا میں ہیں، اور یہ پورا ہلا شہر آپ کے شیعوں سے بھرا ہوا ہے. سب آپ کے لیے تڑپتے ہیں، سب آپ کو پکارتے ہیں، سب آپ کو یاد کرتے ہیں. ہمارے ایوری فرائیڈے دعائیں ندبہ ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایوری تھرسڈے دعائیں زیارت آل یاسین پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں ایوری مارننگ فجر کے بعد دعائیں عہد ہم پڑھ کے اپنے زانوں پہ یا ران پہ اپنا ہاتھ مار کر آپ سے بیعت کرتے ہیں. امام نے کہا مگر ان میں سے کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، صرف پورے شہر میں ایک تم ہو اور ایک جو بازار میں قصائی. کہا نہیں مولا اب آپ امام کہہ رہے ہیں تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. کہا ٹھیک ہے امتحان لے لو، یہ شب جمعہ جو نیکسٹ شب جمعہ آ رہی اس قصائی کو جا کے بتا دینا، اس سے کہنا کہ 2 بکرے مکان کی چھت پہ پہلے سے پہنچا دے، تم جانا وہ جانا. اور دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ ہلا میں ہزاروں مومنین ہیں شیعہ میرا ساتھ دینے والے، جو تمہارے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ 40 شیعہ ہونا، ان کا سلیکشن کر لو اور پھر انہیں جا کے سیکریٹ طریقے سے میرا میسج دے دو کہ امام زمانہ نے ان کو اس شب تمہارے مکان پہ بلایا. کہا مولا یہ تو آپ نے بہت مشکل کام میرے ذمہ لگا دی. کیا مشکل کام؟ 40 کا سلیکشن. دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا، مثلا یہی جو پینڈیمک چل رہا ہے یہ کورونا، دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ پابندی آ گئی کہ مجلس ہوگی لیکن صرف 10 آدمی آ سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ریکویسٹ کرنے والے سینکڑوں، کون سے 10 کا ہم سلیکشن کریں؟ یہ ابھی کی میں بات کر رہا ہوں. خود ہی آسٹریلیا کے اندر یہ پابندی تھی کہ 10 آدمی آ سکتے ہیں پلیس آف ورشپ میں، بس. کیا سلیکشن کریں؟ کیسے؟ یا یہ کہ کبھی کبھار ہمارے یہاں پاکستان میں ذرا حکومتوں کو شوق ہوتا ہے کہ آج شادی بیاہ میں بہت خرچہ ہوتا ہے، آپ صرف 50 مہمان بلائیں گے. اب ہم پریشان بیٹھتے ہیں کہ اتنے ہمارے جاننے والے، اتنے لوگوں کے ہم شادی میں گئے ہیں، پھر اتنا بڑا ہمارا فرینڈ سرکل ہے، 50 کا سلیکشن کیسے کرے؟ یہ تو پھر بھی چھوٹی ایگزامپل. مولا بہت بڑا کام ہے. کہا تم اور قصائی مل کے جو تم دونوں کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ 40. سیدھا یہاں سے پہلے تو بازار میں گیا، چپکے سے جا کے قصائی کو بتایا پورا واقعہ، وہ بھی خوش ہو گئے.
امام نے میرے ایمان کی اور محبت کی تصدیق کر دی ہے. پورا ویک یہ لوگ پریشان رہے. 40 کا سلیکشن, جہاں نگاہ ڈالے 500, 1000 کی لسٹ بن رہی, 40. خیر, جو ان کے حساب سے ٹاپ آف دا لسٹ, امام کے چاہنے والے, امام کے ماننے والے, امام کے لیے تڑپنے والے, امام کے نام پہ جان قربان کرنے کا وعدہ کرنے والے, امام کے نام پہ اولاد دے دینے والے, 40 کا سلیکشن کیا. ان کو الگ الگ انڈیویجول جا کے بتا دیا کیا معاملہ. سب خوش ہو گئے. امام نے ہم کو بلایا شب جمعہ. رات سورج ڈوبنے سے پہلے 2 بکرے مکان کی چھت پہ پہنچا دیے گئے. یہ 40 یہ پہنچے اور 2 شیخ علی اور قصائی گھر کے صحن میں بیٹھے ہیں. اور چونکہ پتا ہے کہ امام نے ہم کو انوائٹ کیا تو کوئی دنیاوی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, کوئی بک بک نہیں ہو رہی ہے, کوئی گپ شپ نہیں ہو رہی ہے جو کبھی کبھار مجلس سے پہلے جعفری سینٹر کے اندر بزرگ ہمارے بیٹھ کے باتیں کرتے. کچھ نہیں, دعائیں دعائیں, الجل الجل, امام یا امام زمانہ, تسبیح پڑھی جا رہی ہے. کہ اچانک, پرانا زمانہ, الیکٹریسٹی تو تھی نہیں دنیا میں, یا ہوگی تو حلہ میں نہیں تھی. ایک دم آسمان پہ ایک نور چمکا, ایک واقعا روشنی ہوئی, اور ایسا لگا کہ آسمان سے کوئی نور اتر کے اس شیخ علی کے مکان کی چھت پہ رکا. سب لوگ اٹینٹیو ہو گئے کہ کچھ ہوا. نور کی سواری آئی, مکان کی چھت سے آواز آئی, ایسی پیاری آواز, ایسی دلکش آواز, ایسی سویٹ آواز جو ہم اور آپ بھی سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کب یہ آواز مکے سے آتی ہے اور ہم اپنے گھروں سے نکل کے اپنے بزنس چھوڑ کے دوڑ کے مکہ جاتے ہیں. ویسی آواز آئی. قصائی کا نام لے کے بلایا, وہ قصائی چھت پہ گئے. دیکھا امام ہے, بات تو بہت لمبی کر دی. اتنا مشہور واقعہ میں نے 12 منٹ لے لی, نہیں 15 منٹ. امام نے, اب اس کی جو حالت ہوئی ہوگی, امام اس کے سامنے ہے. امام نے کہا چھری اٹھاؤ اور ایک بکرا جو ہے ذبح کرو. وہ جو ڈرینیج پائپ ہے چھت کے اوپر جس سے بارش وغیرہ کا پانی نیچے جاتا ہے, وہاں پہ یہ بکرا ذبح کرو. اس نے بکرا ذبح کیا. وہ سارا کا سارا خون اس پائپ کے ذریعے سے, ڈرینیج پائپ جو ہر مکان کی چھت پہ لگایا جاتا تھا, وہ سارا پانی جو ہے وہ نیچے صحن میں گئے. اچھا, اب یہ 40+ شیخ علی بہت اٹینٹیو ہے کہ امام نے اس کو بلایا. اب کیا ہو رہا؟ ادھر چھت سے تو کوئی کسی قسم کا نہیں ہوا. وہاں دیکھا کہ وہ جو ڈرینیج پائپ ہے اس میں سے خون آنا شروع ہو گیا. اوہو, اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. یہ خون, چھت پہ تو خالی قصائی گیا تھا اور اس کا خون, یہ کیا ہو گیا؟ کیا امام نے اس قصائی کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا؟ پھر آواز آئی کہ اے شیخ علی اب تم اوپر آؤ. شیخ علی گئے, وہاں بھی یہی ہوا. امام نے بٹھایا, اس کے بعد کہا کہ یہ قصائی سے کہ دوسرے بکرے کو ذبح کرو. اب جو 40 آدمی تھے وہ شروع سے ہی اب چھت کو نہیں دیکھ رہے, اب وہ ڈرینیج پائپ کو دیکھ رہے. اور تھوڑی دیر بعد دیکھا وہاں بھی خون آنا شروع ہو گیا. اب تو سب کو کنفرم ہو گیا, یہ امام بلا کر گردنیں کاٹ رہے ہیں. یہ پہلے قصائی کا خون, اب شیخ علی کا خون. امام نے چھت پہ شیخ علی سے کہا کہ اے شیخ علی, تو وہ باقی 40 مومن آئے. کہا مولا آئے تو ہیں, لیکن پورا 1 ویک لگا ہمیں کیسے سلیکشن کریں. ایک سے ایک آپ کا چاہنے والا, ایک سے ایک آپ کا مولائی, ایک سے ایک آپ کا ماننے والا. امام نے کہا تو اچھا بلاؤ ان کو, کسی کو بھی بلا لو. شیخ علی نے آواز دی کہ بھائی کوئی ایک آدمی آ جائے. اب دیکھ رہے ہیں لوگ اسٹیئرز کو, زینے کو, یہیں سے آئیں گے, کوئی نہیں آ رہا. امام نے شیخ علی سے کہا کیا ہوا تمہارے وہ 40 آدمی آئے تھے کہ؟ کہا نہیں مولا, وہ میں نے نام نہیں لیا نا, وہ 40 ایک ساتھ دوڑے ہوں گے تو جا کے وہ زینے کے اوپر, اسٹیئرز کے اوپر پھنس گئے ہوں گے. آگے نکلنے کا جب ایک ساتھ پورا کوئی مجمع جاتا ہے کسی کو جگہ نہیں ملتی. امام نے کہا جاؤ تم جا کے پرابلم سالو کرو. نیچے اترا تو دیکھا 40 میں سے ایک بھی نہیں. اپنا سامان تک چھوڑ کے وہاں سے لوگ گھبرا کے بھاگ کے چلے گئے. امام نے آواز دے کے بلایا, کہا جو میں نے تم سے کہا تھا نا, باتیں کرنا, حتیٰ دعائیں بھی پڑھ لینا. ایسا نہیں ہے کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ سب منافق ہیں یا کافر ہیں, نہیں. ابھی قربانی کا وہ اسٹیج نہیں آیا. امام سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے 2 الگ الگ چیزیں, اس کو مکس اپ نہ کیجیے گا. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لوگ فراڈیے ہیں یا یہ لوگ چیٹر ہیں. سب امام سے محبت کرنے والے, لیکن امام کے لیے قربانی دینا.
دیکھیں جو لوگ آج داڑھی شیو کر کے آج بھی مجلس میں آئے ہیں، 11 محرم کو بھی ان کو اتنا بننے کا سنورنے کا موقع مل گیا، وہ بھی امام سے محبت تو کرتے ہیں۔ جو خواتین آج بھی میک اپ کر کے زینت کر کے مجلس میں آ رہی ہیں وہ امام سے محبت کرتی ہیں، فراڈ نہیں ہے، چیٹنگ نہیں ہے، اہل بیت کے غم میں بھی شریک ہے۔ لیکن وہ اسٹیج آنا کہ آدمی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، وہ امام زمانہ کو انتظار ہے۔ لیکن ظہور کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیے جب ہم امام سے کمپلین کرتے، بات کہاں سے چلی تھی کہ ہم اللہ نے بھی کہا کہ دیکھو کمپلین نہ کرنا، لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ غافل نہیں، اللہ سب دیکھ رہا۔ اور جو رمضان میں بھی ہم کمپلین کرتے ہیں اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، اے اللہ ہم کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارا امام غائب، کہا کمپلین کرو، لیکن سمجھ لو کہ آخر کیوں اللہ تمہاری کمپلین نہیں سن رہا۔ ابھی تم اس طریقے سے امام زمانہ کے لیے تیار ہو کے نہیں بیٹھے۔ امام زمانہ کی تیاری صرف ایک لفظ ہے، چینج یور سیلف، باقی تو ڈیٹیل بہت ہے۔ تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی امام نہ آئیں، محبت کرتے ہیں امام سے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو دین سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، لیکن علماء کے قریب نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اب میں چھوٹی سی مثال دے دوں، اور یہ ایگزامپل سپوز نہیں کر رہا ہوں، ریئل مثال۔ ہم جیسے لوگ پورا سال مجلسیں پڑھنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اور ہر جگہ یہ پرابلم ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہم جیسے مولاناؤں کو اپنے گھر اسٹے کرانے پہ کوئی تیار نہیں ہوتا، محبت بھی کرتے ہیں، خلوص بھی ہے، لیکن اپنے گھر اسٹے نہیں کراتے۔ پہلے تھا، آج سے کوئی 40 سال پہلے، 30 سال پہلے یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا تھا۔ کوئی عالم آ رہا ہے، ہر آدمی کہتا تھا ہم اپنے گھر ٹھہرائیں گے۔ میں عالم نہیں ہوں، میں تو ابھی صحیح معنوں میں اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، لیکن آج ہر جگہ پرابلم ہوتا ہے۔ ایام یازاں میں جی وہ پہلے اشرے میں عالم کو بلانا تو ہے، کہاں اسٹے کرا؟ وہ ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ ذاکر بھی ہیں، امام کے عالم بھی ہیں، ہم بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو کیٹیگری میں آتا بھی نہیں ہوں۔ لیکن اب ہمارے گھر میں تو میوزک بجتی رہتی ہے، ہمارے گھر میں تو سب بے پردہ ہیں، ہماری بیٹیاں تو شارٹ پہننے کی عادی ہیں، ہمارے بچے تو ڈسکو ڈانس کے دیوانے ہیں، ہمارے ہاں تو فجر کا وقت آئے گا سب پڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ خلوص میں کمی نہیں ہے، محبت میں کمی نہیں ہے، دل بھی چاہتا ہے، لیکن گھر ایسا ہے کہ ایمبیریسمنٹ فیل کرتے ہیں کہ اگر ان کو ٹھہرائیں گے تو پرابلم آ جائے گا۔ تو جو امام زمانہ وہ یہی فرماتے ہیں کہ ابھی تم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، بلا تو رہے ہو لیکن ابھی تم میرے لیے تیار نہیں ہو۔ کیونکہ جو ابھی واقعہ میں نے سنایا، اس میں ایسا بھی ہوا کہ کسی مومن نے بہت جوش میں بلا کے رکھ تو لیا مہمان، 2-4 دن کے بعد اس نے جماعت سے کمپلین کی کہ بھائی کہیں اور لے جائیے، میری تو زندگی مصیبت ہو گئی۔ چلیں، ایک عالم تو نہیں تھے، ایک اسپیکر آئے تھے، ان کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو روزانہ صبح 8 بجے گرم گرم پراٹھے کا ناشتہ کرتا ہوں، اس کے بغیر میں ناشتہ نہیں کر سکتا۔ اور مومن بیچارہ کہہ رہا مولانا صرف ہماری ماں پراٹھے بنانا جانتی تھی، اب نئی جنریشن کی بچیاں کہاں جانے، ماں کو تو قبر سے اٹھا کے لانے سے رہا، روزانہ کا یہ مسئلہ۔ چلیں وہ تو ایک الگ بات ہو گئی، لیکن واقعا جہاں یہ دوسرے پرابلم ہوئے، نماز کا مسئلہ ہوا یا حجاب کا مسئلہ ہوا یا نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز کا مسئلہ ہوا، جماعت سے آ کے کہا کہ بھائی 2 دن ہم نے رکھا نا، 3 دن، اب آپ کسی اور کے بعد رکھ لیجیے۔ چلیں جماعت نے بھی کہیں اور بھیج دیا کہ ہر آدمی 2 دن رکھے، 2 دن کنٹرول کرنا پھر بھی آسان ہے اپنے گھر والوں کو۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک عالم تھے،
آپ نے یہاں سے وہاں بھیج دیا، 2 دن بعد کک آؤٹ کر کے وہاں بھیج دیا، 3 دن بعد کک آؤٹ کر کے وہاں بھیج دیا. امام اگر آ گئے تو امام واپس نہیں جائیں گے. یا تو امام آئے نہیں نعوذ باللہ، یعنی ڈیلے ہوتا رہے ان کا ظہور. آنے کے بعد اب آپ کہیں کہ اب آپ واپس چلے جائیے، 10 سال بعد آئیے گا، وہ نہیں ہو سکے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ ایک بار نکل جائیں اپنی جگہ سے تو واپس نہیں جاتی. جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں جاتا، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں جاتی، اور وہ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے اس سے نکلا ہوا پیسٹ واپس نہیں جا سکتا. تو اگر امام آ گئے تو پھر آپ کہتے رہے کہ نہیں مولا وہ ذرا سی غلطی ہو گئی اور ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے، آئیے آپ آئیے ضرور، 15 سال بعد آئیے گا. نہیں، تو امام نے کہا ابھی سوچ لو. بلا رہے ہو ابھی، لیکن اس کا یہ نتیجہ بھی نہ ہو جیسے ایک عالم کا واقعہ. کسی نے یہ دیکھا کہ ایک عالم ہیں اور وہ اپنے ساتھ کتا لے کے چلتے ہیں. اچھا، میں یہ پڑھ رہا ہوں جعفری سینٹر اٹلانٹا میں، امریکہ میں تو کتوں کا یا ویسٹ میں کتوں کا ساتھ ہونا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن ایک اسلامی ماحول میں. اور پھر ایک عالم اور ایک نمازی حیران ہو کر کہا کہ یہ تو نجس جانور ہے، ہر آدمی احتیاط کرتا ہے، آپ اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کہا باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، دل چاہتا ہے جتنا ڈیلے ہو. یہ سنا ہے کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے، تو میں نے اس لیے کتے کو اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے کہ فرشتہ نہیں آئے گا تو ملک الموت بھی نہیں آئے گا، وہ بھی تو ایک فرشتہ ہے نا. تو ملک الموت کو روکنے کے لیے یہ میرا حفاظتی، اور یہ ریئل واقعہ، یہ میں کوئی ایک جوک نہیں بنا رہا ہوں. وہ ہمارے عالم نہیں تھے، سوال کرنے والے ہمارے عالم تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کتے کی روح قبض کرنے تو کبھی آئے گا نا ملک الموت، تو اسی وقت آپ کی روح بھی ساتھ میں لے جائے گا، پھر کہیں ایسا نہ دونوں روحیں مکس اپ ہو جائیں. خیر، تو اب اگر کوئی کہے یہ تو مولانا نے بہت کام کی بات بتا دی، چینج یور سیلف، کہ اگر آپ کو نہیں اپنے آپ بدلو گے تب امام آئیں گے. تو ابھی ہم کو امام اس لیے نہیں جائے، محبت ہے، لیکن ابھی اس لیے امام نہیں چاہیے کہ وہ آ جائیں گے تو ہماری ساری لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. تو اچھا ہے اپنے آپ کو چینج نہ کرو، تاکہ امام آئیں ہمارے بعد، ہم اپنے سارے مزے بھی لے لیں دنیا کے اور پھر امام آئیں. تو ایسا بھی نہیں. روایت یہ بھی کہ امام بغیر کسی سائن آف ظہور کے بھی آ سکتے ہیں، سائن آف ظہور بھی نہیں. کہ مثلا اگر کسی نے یہ تو 2 بہت ایکسٹریم میں نے مثالیں دے دی کہ اپنے آپ کو بدلو تو امام فوراً آ جائیں گے. ایسے بہت کم لوگ ہیں، صرف 2 نکلے تھے پورے ہلا شہر. یا اپنے آپ کو بالکل نہ بدلو تاکہ امام کے آنے میں ڈیلے ہو جائے. اب بیچ والا لے لیجئے مومن، وہ امام کو ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہتا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی سائن آف ظہور سنتے رہو مولاناؤں سے، جب وہ والی سائن آف ظہور آ جائے جب بالکل امام کا ظہور اس کے بالکل قریب ہو، بالکل، تب اپنے آپ کو چینج کرو. سائن آف ظہور تو بہت ساری، ابھی سے اتنا جلدی اپنے آپ کو چینج کرنے کا کیا فائدہ؟ چینج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چینج کرنے کا مطلب واجبات کی پابندی ہے، حرام سے بچنا. یہ بہت ہی شارٹ میں اگر کوئی کہے کہ مولانا امام کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح نکالنا نہیں ہے، اس کا مطلب وہ دعائیں پڑھنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے 2 چیزیں: واجبات کی پابندی، جس میں نماز بھی ہوگی تو روزہ بھی ہوگا، تو مومن کا حق بھی ہوگا، تو رشتہ داروں کا حق بھی ہوگا، تو مال کا حق بھی ہوگا. حرام سے بچنا، تو شراب سے بھی بچنا ہے، تو جھوٹ سے بھی بچنا ہے، تو غیبت سے بھی بچنا ہے. خیر، تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے، ہم امام کا ڈیلے بھی نہیں چاہتے، لیکن ویٹ اینڈ سی. ابھی ایک ظہور کی نشانی پوری ہو گئی، مرد عورتوں جیسے بن گئے، عورتیں مردوں جیسی بن گئی، لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کے فوراً بعد امام آ جائیں گے. تو ایسا سائن آف ظہور سنو جس کے فوراً بعد امام آئیں گے، جس میں یہ لفظ ہو کہ ادھر یہ سائن ظاہر ہو، ادھر امام آنے والے، پھر اپنے آپ کو چینج کر لو. تو سائن آف ظہور اس لیے سنو تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے
کہ امام کے آنے میں کتنے دن رہ گئے اور پھر اپنے آپ کو چینج چند دنوں کے لیے تو کر لیں گے نا. ابھی تو انڈیفینٹ ٹائم ہم نے اپنے آپ کو چینج کر لیا. سائن ایسی آئی جس کے جیسے میں نے واقعہ جو پڑھا تھا آغا خوئی کا کہ امام نے کہا ان کے بعد میں آؤں گا. بات تو ایک دن بعد بھی بعد ہوتا ہے, 100 سال بعد بھی بعد ہوتا. تو کہا کہ سائن آف ظہور ہم چینج کریں گے. وہ مثلا مکہ مکرمہ میں نفس زکیہ کی شہادت. نفس زکیہ کوئی نام نہیں, یہ ایک ٹائٹل. عربی میں نفس کہتے ہیں انسان کو, ایک پرسن. زکیہ مانے انتہائی پائس, انتہائی متقی. مکہ مکرمہ میں ایک انتہائی متقی انسان, انتہائی پائس پرسنالٹی شہید کی جائے گی. روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس کی شہادت وہ پھر اللہ کو اتنا جلال آ جائے گا کہ within 2 week, نفس زکیہ کی شہادت کے بعد within 2 week امام کو ظاہر ہونا. ظہور کی جو دوسری نشانیاں اس میں within 2 week اور within 6 week نہیں, نفس زکیہ. کہا نفس زکیہ کے بارے میں ذرا معلومات کر لو تاکہ نفس زکیہ تک تو ایٹ لیسٹ ہم آرام سے بیٹھیں, اپنی روٹین لائف گزاریں, گناہ کرتے رہیں. جب وہ آ جائے نفس زکیہ کی شہادت تو 2 ویک چینج کر لیں. یا یہ کہ جیسے سفیانی شام میں سفیانی کا ظاہر ہونا, کہا کہ within 9 months امام آ جائیں گے. بلکہ راوی نے ایک روایت میں تو یہ لفظ ہے کہ راوی نے کہا مولا 9واں مہینہ پورا ہونے کے بعد. 9 month کا کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا نہیں, 8 month and 29 days. 9 month کا مطلب ہے کہ 9واں مہینہ شروع نہیں ہوگا, اس سے پہلے امام آئیں گے سفیانی. یہاں پہ آپ کی معلومات کے لیے ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں. شیعہ روایات میں دجال کا تذکرہ کم ہے, یعنی ہے لیکن دجال کی کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی گئی. شیعہ روایت میں سفیانی کا تذکرہ زیادہ. اور غیر شیعہ امام زمانہ کا آنا اور ان کا آخری زمانے میں اسلامی حکومت قائم کرنا تمام مسلمان اس عقیدے کو مانتے ہیں. یہاں تک کہ مسلمانوں کا وہ فرقہ جس کا فاؤنڈیشن یہ ہے کہ ہر چیز کو نہ بولو, نہ ڈینائی کرو, امام مہدی کو وہ بھی مانتا, یعنی وہابی. بلکہ کبھی بہت حیرت ہوتی ہے جب ہم لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو مکہ مدینے میں جو بک اسٹال ہیں امام مہدی پر اتنی بکس وہاں پہ ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں وہابی فرقہ جو بس ہر چیز کا انکار, یہ بھی نہیں ہے اسلام میں, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی بدعت ہے, یہ بھی بنائی ہوئی چیز ہے, یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے, یہ بھی ہے. لیکن البتہ فرق یہ کہ برادران اہل سنت کے یہاں امام مہدی کے کانٹیکسٹ میں دجال کی بہت ڈیٹیل, خالی یہ نہیں کہ دجال آئے گا, بہت ڈیٹیل. اور ہمارے یہاں کی روایتوں میں بھی دجال کا ذکر ہے, ڈیٹیل بہت کم ہے. حتیٰ یہ کہ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ جو دجال کے حوالے سے ایک بہت فیمس بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ روٹیاں لے کر آئے گا اور دوسری چیزیں, یہ سب بھی شیعہ روایات میں نہیں. میں اس پہ ابھی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ سفیانی کا ذکر ہمارے یہاں بہت ہے, وہ ان کے یہاں کم ہے. ایک تو اس لیے بھی کہ سفیانی ابو سفیان کی اولاد میں ہوگا تو وہ تو ایسی کوئی بات کوٹ ہی نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ کہ سفیانی کا مین ٹارگٹ ہوگا شیعہ اور دجال کا مین ٹارگٹ ہوگا ساری دنیا کے مسلمان. تو سفیانی کی روایتیں اگر ان کے یہاں کبھی آئی بھی ہوں گی تو چھپا لی گئی ہوں. تو سفیانی کے حوالے سے جو بات کہی گئی کہ اس کا آنا بس گویا سفیانی آ گیا تو امام زمانہ آ گئے ود ان منتھ. یعنی دیکھیے اس طرح سے امام نے اس کے اوپر ایمفیسائز کیا کہ ود ان 9 منتھ کا مطلب ہے 8 month اور 29 days. 9واں مہینہ بھی شروع نہیں ہوگا.
اور ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد آ جائے، سفیانی کے 4 مہینے کے بعد. یہ میکسیمم بتایا کہ سفیانی کو اللہ میکسیمم 8 مہینے اور 29 دن کی مہلت دے گا، پھر امام آئیں گے. تو ہم نے کہا یہ والی سائنس ذرا سی ہم کو اپیل کرتی ہے، کیونکہ اس میں ہم کو یہ پتہ چل گیا نا کہ جب تک کہ سفیانی نہیں آئے خوب عیش آرام ہلا گلا انٹرٹینمنٹ حرام گناہ سب کچھ کرتے رہو. امام کو مانتے بھی ہیں، امام سے محبت بھی کرتے ہیں اور سنسیئرٹی کے ساتھ کرتے ہیں، امام کے لیے چینج ہونے کو بھی تیار. یہ میں بیچ والے گروپ کی بات کر رہا ہوں، 2 ایکسٹریم میں بتا چکا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ 99% اس وقت دنیا میں جو شیعہ ہیں انکلوڈنگ جعفری سینٹر اٹلانٹا، وہ یہ 2 ایکسٹریم والے نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک ایکسٹریم والے ہوں کہ اس میں ایسے لوگ ہوں جو واقعاً امام کے ٹرو فالوور ہیں، لیکن وہ 1 یا 2 ہوں گے. اور دوسرے ایکسٹریم والے کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں امام، مانتے ہیں امام کو، چاہیے نہیں ہے امام. بیچ والے زیادہ ہوں گے کہ بس جب امام بالکل قریب آ جائیں گے تب اپنے آپ کو چینج کریں گے. ابھی سے کیوں اپنے آپ کو چینج کر کے بیٹھ گئے؟ مجھے نہ جعفری سینٹر کے بارے میں زیادہ معلوم ہے، نہ انڈیا کے بارے میں. ہمارے یہاں پاکستان کا ایک اصول ہوتا کہ مثلا کوئی شادی ہوتی، جو ٹائم دیا جاتا ہے کبھی اس ٹائم پہ تو شادی ہوتی ہی نہیں. اب یہ پینڈیمک وغیرہ کی وجہ سے تو جو کرفیو لگے اور رات کا لاک ڈاؤن وہ تو چھوڑے، امام بات کر. ٹائم ہوتا ہے کہ 7 بجے شادی ہوگی. یہ میں پاکستان کراچی کی بات کر رہا ہوں. چلے اگر ہم 7 بجے پہنچ جائیں گے تو جن کے گھر شادی ہے وہ بھی ابھی تیار نہیں ہوں گے. یہ ابھی آپ کیسے آ گئے اتنے جلدی؟ 11 بجے رات کو کہیں، 12 بجے رات کو کہیں بارات آتی ہے اور شادی کا فنکشن ہوتا ہے. تو اب ہم 7 بجے پہنچ گئے، ہم نے کہا ہم تو عجیب بے وقوف بن گئے. ہم نے ذرا سا ٹائم کا مینٹین کہ چلے 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاتا. معلوم ہے رات کے 12 بجے جا کے شادی کا سلسلہ شروع ہوا. آدمی سمجھتا ہے نا میں تو بے وقوف بن گیا. تو آپ نے کہا کہ ایک سائن آف ظہور ہمارے سامنے آ گئی کہ سعودی عرب کا بادشاہ مارا گیا. ہم نے کہا امام آنے والے تیار ہو کے بیٹھ جاؤ. پتا چلا کہ اس کے تو 50 سال بعد امام آئیں گے. ہم نے دل میں کہا یہ تو عجیب بے وقوف بن گئے. امام کے انتظار میں نعوذ باللہ ساری اپنی لائف چینج کر لی. اچھا اگر امام آئیں کہ نہ، لائف تو ویسے ہی چینج کرنا ہے، وہ حکم خدا ہے، وہ حسین کی قربانی ہے، وہ آخرت کا جواب ہے. لیکن چونکہ میرا موضوع اس وقت امام زمانہ، ہم نے کہا کاش ہمیں کوئی بتا دے. تو ہمارے یہاں یہ جو لیٹ ہوتا ہے یہ خالی شادی میں نہیں، گھر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے. تو عقل مند آدمی پہلے فون کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے 2 بجے مجلس کا ٹائم دیا تھا، میں آ جاؤں؟ ان کا نہیں ابھی نہیں آئی، ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا. پھر 3 بجے فون کیا، ابھی آ جا نہیں، ابھی ٹھہر جائیے نہیں. 3:30 کہا کہ ہاں اب ہم سوچ خانی شروع کرنے والے ہیں یا حدیث کے ساتھ شروع کرنے والے. تو ایسی سائن آف ظہور ہم کو چاہیے تاکہ جو چینج کرنے سے زحمت ہوگی وہ بھی کم سے کم ہو، اور یہ ہے کہ امام کا ساتھ بھی دے دے. کیونکہ ویسے تو ہم کو پتا ہے کہ امام کا ساتھ دینے کے لیے اگر آپ 1 منٹ پہلے بھی اپنے آپ کو چینج کر لیں گے تو امام آپ کو ایکسپٹ کر لیں گے. کون تھا؟ لیکن یہی چیز کہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ امام کے آنے میں 1 منٹ رہ گیا؟ اگر معلوم ہو تو ہم اسی وقت چینج کرنے جائیں اپنے آپ کو. لیکن کچھ نشانیاں ہیں نفس زکیہ، کہا اس کے 2 ویک کے اندر امام آ جائیں گے. سفیانی ان کے ودن 9 منتھ امام آئیں گے. یہ والی سائن آف ظہور. تو اس کے حوالے سے اب آج تو بہت وقت گزر گیا. شیخ علی کے بکروں نے ہمارے ہم کو سبجیکٹ سے اتنا ہٹا دیا، جبکہ واقعہ بڑا فیمس ہے. یہ تھوڑا سا جو یہ پینڈیمک کا مسئلہ ہے اور کئی مجلسیں الگ الگ علاقوں میں پڑھنا پڑ رہی ہیں، اس کی وجہ سے اس سال جو مجالس ہوئی تھوڑا سا مجھے بھی اندازہ ہوا کہ کچھ سبجیکٹ کو بھی میں نے چھوڑ دیا، کچھ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ کیا. بہرحال اب تو کل کی آخری مجلس ہے سوئم کی یا زیارت کی. آج کی مجلس کا ٹائم بھی پورا ہو گیا. آخری بات کر رہا ہوں کہ اب اس کے حوالے سے کہ یہ والی جو سائنس آف ظہور ہے جو بالکل امام کے قریب ہے،
کچھ میسج دینا ہے، ان میں سے ایک سائن آف ظہور جو بالکل امام کے قریب. اب مجھے نہیں پتا امریکہ میں بیٹھ کر آپ کو دنیا کی کیا خبر ہے. ویسٹرن کنٹریز کا ایک طریقہ جس میں ہمارا ملک آسٹریلیا بھی شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو صرف اپنے لوکل معاملات سے انٹرسٹ ہوتا ہے. ان کو اس سے بھی انٹرسٹ نہیں کہ آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے. پتہ ہے میلبرن میں بھی نہیں، جو ہمارا سبرب ہے وہاں کے حالات کیا ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتا کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ سائن آف ظہور جو بالکل امام کے ظہور کے قریب ہے، ان میں ایک ہے ترکی کا اوور ایکٹیو ہو جانا. ترکی ایک ایسا علاقہ کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ دنیا کا جو طریقہ ہے نا کہ اللہ مختلف قوموں کو عروج اور پھر زوال، یعنی رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر، تو ایڈورڈ گبن کی مشہور کتاب ہے. لیکن ہر قوم کا یہ طریقہ، ایک زمانے میں رائز ہوتا ہے پھر فال ہوتا ہے. اور عام طور پہ یہ ہے کہ جو ایک دفعہ رائز ہوا پھر جب فال ہوگا تو واپس نہیں آتی اپنی پرانی حالت پہ. رومن امپائر کہاں تک پہنچی؟ نہیں آئی. ایجپٹ میں یہ فرعون کی تہذیب رائز ختم. عراق میں یہ نمرود اور بابل کی تہذیب ختم. ایون یہ برٹش امپائر، وہ کہاں تک ان کا رائز ہوا؟ ختم. وہ خدا کا نظام ہے، بدلتا رہتا ہے. تو اس اعتبار سے ترکی کا بھی ایک زمانے میں رائز تھا. پوری دنیا میں ترکی چھائے ہوئے تھا، اوٹومن امپائر. آسٹریا ویانا تک پہنچ چکے تھے ترکی کے لوگ. مور دین ہاف یورپ ان کے ہاتھ میں تھا. ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ سارے مظالم تھرڈ ورلڈ کنٹری پر اس پر ہوئے. مظالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آدھے سے زیادہ یورپ لے چکے تھے، لیکن اس کے بعد پھر فال ہوا. ختم بات، ختم تو ختم. اور ایسا لگا کہ ختم، لیکن نہیں. روایتوں میں ہے کہ ظہور امام سے جسٹ بیفور کے حالات میں ترکی کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا. اور اس وقت جو دنیا کے حالات بن گئے، اچانک پورے مڈل ایسٹ میں اور اسلامی دنیا ٹرکی کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا. تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ کے پاس یہ پوری انفارمیشن یا نیوز آتی ہے کہ نہیں آتی، اور اگر آتی ہیں تو آپ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. لیکن پاکستان میں رہنے والوں سے پوچھی، ایک دم ٹرکی جس طرح سے جیسے وہ نیند سے بیدار ہوا اور ایک دم سے عروج پا رہا ہو. یہ بہت ضروری، بہت اہم اور بہت قریب کی نشانی ہے، امام کے ظہور کے بہت قریب. انشاءاللہ اب اس پہ کل بات کروں گا. لیکن عام لوگ جو وہ تو یہی خیال کرتے ہیں نا، جہاں سے میری بات چلی تھی، کہ دنیا کے اتنے عام لوگ نہیں، عام مومن، اتنے حالات خراب ہوئے، پھر آخر امام زمانہ خاموش کیوں؟ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر ہماری کمپلین بات کہیں سے چلی تھی، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اگر واقعا جو ہم کمپلین کرتے ہیں کہ اتنے مظالم مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں، اگر واقعا ظلم کے فوراً بعد اللہ ظالم کو سزا دینا، تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے سزا آنی چاہیے تھی کربلا. کائنات کی تاریخ میں اتنا بڑا ظلم کبھی ہوا ہے جو کربلا میں کیا گیا؟ لیکن اگر آپ دیکھیں تو بظاہر اس وقت ہمیں ان لوگوں کو کوئی سزا ملتی نظر نہیں آ رہی. خالی عاشورے کا دن اور شام غریبہ تک کے مصائب نہیں ہیں، 11 محرم کے مصائب پہ بھی نگاہ ڈالیے. کیونکہ آج خاصا وقت گزر گیا ہے، میں بہت مختصر مصائب پڑھوں گا. میں نے کل 2 مجلسیں 50 منٹ پورا مصائب کا بیان، غم کا بیان پڑھا، تو آج میں بہت مختصر. لیکن 11 محرم کو دیکھیں،
دوسری جو روایت پڑھوں گا جس پہ میں مجلس ختم کروں گا، اور ریاض القدس کی روایت بھی ہے، ذرا سی کامن سینس کی روایت بھی، لیکن 11 محرم کا اسٹارٹ دیکھیے۔ حسین مارے گئے، حسین کا لشکر شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، بیویاں بے مکنا و چادر کے ہو گئی، اور 11 محرم کو عمر سعد نے کہا کہ اب یہ قافلہ ہمیں کوفہ لے جانا ہے ابن زیاد کے دربار میں تاکہ ہمیں اس کا انعام ملے۔ قافلہ تیار ہو رہا، اور اس میں ایک تیاری یہ تھی کہ جتنے بھی شہید ہیں ان کے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ بلند کیے جائیں۔ اب شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ بلند کیے جا رہے ہیں، سر لائے جا رہے ہیں۔ یہ حسین مظلوم کا سر، یہ 18 سال کے شبیہ رسول خدا اکبر کا سر، یا عباس کا سر، یا قاسم کا سر، یا محمد کا سر، یا حبیب ابن مظاہر کا کٹا ہوا سر، یہ سارے سر لائے جا رہے ہیں، نو کے نیزہ پہ بلند کیے جا رہے ہیں۔ مگر ایک سر ایسا جو 3 مرتبہ نیزے پہ بلند کیا گیا، تینوں مرتبہ نیزے سے زمین کربلا پہ آ کے گر گیا، یہاں تک کہ عمر سعد عاجز آ گیا، کہنے لگا کہ دیر ہو رہی۔ جب کوئی آدمی انعام لینا چاہتا ہے تو اس کو جلدی ہوتی، جتنا جلدی ہم ابن زیاد کے دربار میں جائیں گے انعام ملے گا۔ یہ کٹا ہوا سر، ایک بار کوشش کی، 2 بار کوشش کی، 3 بار کوشش کی، تینوں بار زمین کربلا پہ گرا، کہا کہ اب وقت نہیں ہے، اے خولی تو اس کٹے ہوئے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے۔ یہ کٹا ہوا سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں بندھا، اور جب گھوڑا چلتا ہے اور تیز دوڑتا ہے تو گھوڑا خود اپنا سر جھکا کے چلتا ہے، اور یہ کٹا ہوا سر جو اس کی گردن میں، گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے، پورے راستہ زمین سے ٹکراتے 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 کوفہ پہنچا۔ بعد واقعہ کربلا کسی نے مولا سجاد سے پوچھا، مولا یہ کس کا کٹا ہوا سر تھا؟ آقا سجاد سر جھکا کے کہتے ہیں یہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا سر تھا۔ راوی نے کہا مولا تو ایک بات تو بتائیے، سارے کٹے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گئے، عباس کا سر کیوں بار بار زمین پہ گر رہا تھا؟ ہائے میرا مظلوم امام سجاد، آنکھوں میں آنسو ہے۔ سوال کرنے والے، ارے تجھے کیا پتا میرا چچا عباس کتنا غیرت مند تھا، جس نے کبھی گھر کے اندر بھی اپنی بہنوں کو بے چادر کے نہ دیکھا ہو۔ ہائے وہ نو کے نیزہ پر سے بھرے بازار میں نامحرموں کے درمیان اپنی بہنوں کو کس طرح دیکھتا، وہ بہنیں کہ جن کے سروں پہ چادر بھی نہ رہی۔ یہ غیرت عباس ہے جو یہ کٹا ہوا سر بار بار گر رہا ہے۔ مگر ایک آخری روایت سن لیجئے، ریاض القدس کی روایت، جو میں نے کہا ذرا کامن سینس کی روایت بھی ہے، اور وہ یہ ہے، اور کامن سینس کیا ہے؟ کامن سینس یہ کہ ہمارے پاس 2 مختلف چیزیں آتی ہیں۔ پہلا یہ آتا ہے کہ میدان کربلا میں جب اصغر شہید ہو گئے تو حسین نے اصغر کو ایک ٹیلے کے پیچھے لے جا کے اس طرح دفن کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ دوسری جانب ہمارے پاس یہ روایت بھی آتی ہے کہ آج علی اصغر اسی زری میں حسین کے سینے کے ساتھ ہے۔ آج علی اصغر جو آقا حسین کی زری ہے نا، خدا آپ کو بار بار کربلا لے گیا ہے، آقا حسین کی زری ہے، پائنتی عباس ہیں۔ روایت یہ ہے کہ پائنتی میں ایک علی اکبر ہیں، ایک طرف اکبر ہیں، ایک طرف اصغر ہیں، ایک روایت۔ دوسری روایت ہے کہ نہیں، اصغر کو اس طرح سے آقا سجاد نے دفن کیا تھا کہ بابا کے سینے سے لگا کے اصغر کو دفن کیا تھا۔ مگر دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اصغر اسی زری کے اندر ہے، یا اپنے بھائی اکبر کے ساتھ بابا کے پیروں کی طرف ہے، یا بابا کے سینے کے ساتھ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس اصغر کی قبر کو حسین نے ایک ویرانے میں بنایا تھا، آخر وہ اصغر زری میں کیسے آیا؟ اب یہ روایت سن لیجئے کہ 11 محرم کو جب قافلے کی تیاری میں کٹے سر جمع کیے جا رہے، ریاض القدس کی روایت، سارے کٹے ہوئے سر آ گئے۔ عمر سعد نے کہا اس میں اصغر کا سر تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا کہ اصغر، ہاں واقعا اصغر کا سر نہیں ہے، کیونکہ اصغر کا لاشا نہیں ہے۔ اصغر کا لاشا کہاں گیا؟ یاد رکھیے گا جب حسین اصغر کو دفن کر رہے ہیں، ساری فوج یزید منہ پھیر کے رو رہی تھی،
तभी तो हुरमला का तीर चला। सिपाहियों ने कहा कि हमें तो नहीं पता, हम तो मुंह फेर के खड़े थे। एक दो सिपाहियों ने कहा हमने इतना देखा था, हुसैन ये नन्ना सा लाशा लेकर उस टीले के पीछे गए थे और थोड़ी देर बाद खाली हाथ आए थे, वहां कहीं दफन करके आ गए। लेकिन टीले के पीछे कहां, वो तो फैली हुई जमीन है, पता नहीं कहां दफन किया। कोई निशाने कब्र तो नहीं बनाया ना, कोई कब्र के ऊपर पत्थर तो नहीं लगाया ना, कैसे ढूंढा जाए? उमर साद को जल्दी। इधर शिमर ने कहा कि उमर साद मत घबरा, मैं असगर की कब्र को ढूंढ के लाता हूं। और उमर साद के कहने के बाद जो शिमर चला तो असगर की कब्र को कैसे ढूंढा। हाथ में नेजा लेके जा रहा है, नेजा हाथ में है, नेजा लेके जाता है, जगह जगह जमीन में ये नेजा गाड़ता जाता है, नेजा निकालता है। अब एक बार जो नेजा निकाला तो नोके नेजा पर चश्माहे का नन्ना सा लाशा मुअल्लक नजर आया। शिमर ने एक हाथ से लाशे को थामा, दूसरी हाथ से खंजर लिया, असगर के उस छिदे हुए गले पे खंजर चलाना शुरू किया। हाय, वो खेमे तो जल चुके हैं, लेकिन सकीना वहीं तो सो रही थी। एक मर्तबा सकीना ने ये मंजर देखा, एक मर्तबा चीख के फरियाद की, अम्मा रबाब, फूफी जैनब, भैया सज्जाद, जरा आके देख, करबला में हर एक बार मारा गया। हाय मेरा नन्ना असगर, करबला में 2 बार ज़बह किया जा रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। परवरदिगारा, असगर के इस अजीम इम्तिहान का वास्ता, लेकिन असगर पर जो इम्तिहान आया सो आया। असगर की दादी फातिमा ज़हरा के दिल पे क्या क़यामत गुजरी, असगर के बाबा हुसैन मजलूम की क्या हालत हुई। इन मसाइब का वास्ता जाफरी सेंटर अटलांटा के जो मोमिनीन और मोमिनात मेरा आज का बयान सुन रहे हैं, उनको, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को, इनकी रोजी के जराए को हर आफत व परेशानी से महफूज फरमा। खुदा बंदा, असगर के इस पाक व पाकीज़ा खून का वास्ता, जो हाजतें दिलों में ले के लोग सफ़े अज़ा पे बैठे हैं, उनकी ये तमाम हाजतें पूरी फरमा। परवरदिगारा, अहले बैत और सरकार सैयदुल शुहदा के इन मसाइब का वास्ता हमें गम हुसैन के सिवा दुनिया और आखिरत की हर गम से महफूज फरमा। लेकिन गम हुसैन तो मरते दम तक बल्कि जन्नत में भी अता फरमा। खुदावंदा, मैदान करबला के इन लाशों का वास्ता हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। तमाम बीमारों को, आज से बीमार करबला इस काफ़िले की क़यादत कर रहा है, हमारे तमाम बीमारों को, खुसूसन कोरोना की बीमारी की वजह से तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा और इस बीमारी से दुनिया भर के इंसानों को महफूज फरमा। हम सबको सीरत अहले बैत पे अमल की तौफीक अता फरमा। इन मजालिम के इंतकाम के लिए ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा और हमें गैबत में ऐसी तैयारी की तौफीक अता फरमा कि बाद ज़हूर इमाम की फौज का सिपाही बन सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। चराग जलता रहा, चराग जलता रहा, जो काफिला था रवां वो काफिला है रवां। सफर बनो के सीना, सीना के साथ अज़ां, बुरीद असर की सदाए फिजा में फैल गई। दरी जो आंगनों गलियों में तपते सहरा से, जमीन अर्श खिलाओ से और फिजाओं से, दिनों में रात में जंगल में कोह सारों से, सदाए आने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक बार हुआ, ये एक बार हुआ और लाजवाल हुआ। सीना की नोक पे सुबहान रब्बी अल आला, पुकारा कलमाए तौहीद भी जज़ाकल्लाह। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। खतीब नो के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन दीन भी है और दीनिया
کائنات بھی ہے، حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے، حسین رنج خدا بھی خدا صفات بھی ہے، حسین 12 اماموں کی کائنات بھی ہے، حسین سے ہے عیاں، حسین سے ہے عیاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے ریگ تپا، وہ شہن کعبہ ہو پشت رسول یا کے سینہ، فضائے رنگ ہو یا ہو پیام امن و امان، نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم اذاں، حسین کا ہے بیان، حسین کا ہے بیان لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ خطیب نو کے سینہ لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری، حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری، حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری، حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری، حسینیت کی زبان، حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ بسی ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے، لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے، یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے، برائے ناز 72 کی وہ نماز بھی ہے، اسی کا سر نہاں، اسی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ بسی ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے، لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے، یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے، برائے ناز 72 کی وہ نماز بھی ہے، اسی کا سر نہاں، اسی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن صرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ نماز وہ ہے جو فانکوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناکا پر ادا کیا، جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا، جسے جعفر نے برسر منبر رکوع میں برس رہے، جس کے قاضی میں مزدر لرجانے لب پہ سری الرجا سجا کے پڑھی، تقین تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نکین نقوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی،
امام عشر ہے اور حجت خدا ہے وہی. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. وہ خیمہ گاہ وہ شہدانیہ وہ ذکر خدا، جہاں مصلی پہ زینب رباب اور فضا، حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ، تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا، میرے اللہ میں منظور کہہ کے آپ رہے، حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے. صدائے تشنہ لباں، صدائے تشنہ لباں لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے، کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے. حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو. میان کرب و بلا آہ میں نے کیا دیکھا، گرا لعینوں میں کنبہ رسول کا دیکھا، بطول زادوں کو بے آب و بے غذا دیکھا، بہا تھا پانی ادھر لشکر جفا دیکھا. نماز پڑھتے رہے دل میں استیاب نہ تھا، گزر گئے تھے کہیں جن کے گھر میں آب نہ تھا. بتاؤں کیسے کہ 10ویں کو میں نے کیا دیکھا، سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا، کسی کا سینہ تو زخمی کوئی گلا دیکھا، لبے فرات علم خون میں بھرا دیکھا. حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے. کمر رکوع کی طرح تھی مگر حسین اٹھے کہ اہل ظلم پہ لازم تھا اب کہ تیگ چلے. غضب کی تیگ چلی کوئی روکتا کیسے، امام عشر تھے اللہ کی رضا پہ رکے. اذان عصر سنی، اذان عصر سنی دیکھا علم بالا، کہا حسین نے سبحان ربی الاعلیٰ. آئی صدائے غیب عبادت کا وقت ہے، اے فاطمہ کے لال تلاوت کا وقت ہے، جنت میں سب بندھی ہے امامت کا وقت ہے، بس بس حسین بس یہ عبادت کا وقت ہے. رکھ لی میان میں سہے والا نے ذوالفقار، وہ ہاتھ باندھے آئے کمادار 10,000، وہ بے شمار تھے گو کے پلہ اور ایک حسین، وہ سینکڑوں پیام اجل اور ایک حسین، ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے، تیروں نے چھان ڈالے تھے پہلو حسین کے، نیزے کا بن وہب نے پہلو پہ کیا وار، کاندھے پہ چلی ساز زرارہ کی بھی تلوار، ناوک بن کاہل کا کلیجے پہ ہوا وار، بازو میں درایا تبرے خولیے خوخار، تیگے ابھی ہوئی جو برابر سے چل گئی، گش کھا گیا قلم سے رکابے فکن گئی. کیوں کر کہوں کہ عرش خدا خاک پر گرا، خیر النساء کا ماہ لکا خاک پر گرا، دیتی پہ مصطفیٰ کے جگر کا لہو گرا، سید گرا امام گرا نیک خو گرا. وہ ظلم ہو رہا تھا کہ دنیا الٹتی تھی، جب زیر تیغ گردن شبیر کٹتی تھی، وہ حمد و تیغ زینب و زہرا پہ چلتی تھی، نہ وقت نہ نماز تھی اور خون روتی تھی، جاری تھی یہ صدا کہ نبی کا نواسا ہوں، اماں پلاؤ پانی میں پیاسا ہوں. ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آ
کھڑی ہوں خیمے کے در پر، کب سے کھڑی ہوں خیمے کے در پر، آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساغر، آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساغر، پیش کروں آجاؤ جو اصغر، پیش کروں آجاؤ جو اصغر، پیش کروں آجاؤ جو اصغر، تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، خالی جو پہلو پاؤں گی بیٹا، خالی جو پہلو پاؤں گی بیٹا، غم سے پھٹے گا میرا کلیجا، غم سے پھٹے گا میرا کلیجا، رات بھی گزرے گی رو رو کر، رات بھی گزرے گی رو رو کر، رات بھی گزرے گی رو رو کر، تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، رات اندھیری دشت بیابا، رات اندھیری دست بیابا، در نہیں جانا رن میں میری جا، در نہیں جانا رن میں میری جان، کیسے رہو گے ماں سے بچھڑ کر، کیسے رہو گے ماں سے بچھڑ کر، کیسے رہو گے ماں سے بچھڑ کر، تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، تم نے اشاروں میں یہ کہا تھا، تم نے اشاروں میں یہ کہا تھا، دے دو رضا مختل کی خدا را، دے دو رضا معطل کی خدا را، کر کے فتح میں آؤں گا لشکر، کر کے فتح میں آؤں گا لشکر، کر کے فتح میں آؤں گا لشکر، تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا الحسن مجتبیٰ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک وخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارتیں وارثہ پڑھتے اپنے سناتی طب سے قربت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکہ ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا آثار اللہ ابن آثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین، فلان اللہمة قتلتک ولعان اللہمة ظلمتک ولعان اللہمة سمعت بذلك فرضیت بہ، یا مولاي ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخة والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دائمۃ عن المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرفیع الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلم التقوی وعالم الخدا والعروۃ الوثقی وحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد ان اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسلہ انی بکم مومن وبیا بکم موقن بشرائع دین خواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم لامری لامرکم اتبہ،
صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی جسادکم وعلی سامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. زیادہ جناب علیکم السلام پڑھتے ہیں قربت اللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. زیادہ ساری شہداء پڑھتے ہیں قربت اللہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباہ، السلام علیکم یا صفیاء اللہ وبداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد بن الحسن بن علی ولی ناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ ابی انتم و امی طبتم طابت الارض التي فیہا دفنتم فزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیادہ مولا ابو الفضل عباس پڑھتے ہیں قربت اللہ. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم، السلام علیکم یا ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن اول قوم اسلام وقدمہم ایمانا وقومہم بدین اللہ وحبتہم علی الاسلام. اشہد لقد نصحت للہ ورسولہ ولأخیک فنعم الاخ المواسی فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة استحلت منک المحارم وانتہکت حرمت الاسلام فنعم الاخ الصابر المجاہد المحام الناصر الاخ الدافع عن اخیہ المجیب الى طاعت ربہ الراغب فیما زہد فیہ غیرہ من الثواب الجزیل والثناء الجمیل والحقق اللہ بدرجت آبائک فی جنات النعیم. اللہ السلام علیکم سیدی مولا علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر ولی ابن موسیٰ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم مرست الشتى وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم معصوم قوم، السلام علیکم بنت موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سید مولائی محمد ابن علی ولی ابن محمد والحسن ابن علی، السلام علیکم مولانا صاحب اسف زمان علمان علمان علمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شرق القرآن، السلام علیکم امام انس والجان، السلام علیکم امام زمانان ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. آپ سے گزارش ہے کہ سورہ حمد سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے اپنے مرحومین نور شام جنات کے مرحومین پانے والے جنات کی برسی میں سب کو اس اپنی سورہ فاتحہ میں یاد رکھیں. سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی قرات کر کے سب کی روح کے لیے پنج پاک چادہ معصومین شہداء کربلا کے صدقہ میں سال فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صل علی محمد. پانے والے حاضر مجلس جو ہمارے ساتھ میں اپنے گھروں سے دعا میں جڑے ہوئے ہیں، پانے والے ساتھ ان تمام مومنات کے مرحومین اور شام جنات کے تمام شہنات رکار کو اس سورہ فاتحہ کا ثواب ارسال فرما. بسم اللہ. نعرہ حیدری یا علی.